أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. معزز اہل علم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے مزید ایک امام سبا اشرا کے ان کو شامل کر رہے ہیں. یہ امام ہے ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی پیدائش 8 ہجری ہے اور وفات 118 ہجری ہے. ان کے دو راوی ہیں، ہشام رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ. ان کی پیدائش 153 ہجری ہے اور وفات 245 ہجری ہے. ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ 173 اور 242. ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اصول ہم آج دیکھنا چاہ رہے ہیں. پہلا اصول ہے بسملہ بین السورتین. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو تھوڑا سا لیے تھے، مزید اس کو لیتے ہوئے ہم اور ایک اصول یہاں پر دیکھیں گے. ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ دو صورتوں کے درمیان، یعنی پہلا سورہ اور دوسرا سورہ، اس کے درمیان 3 طریقے سے پڑھتے ہیں. بسملہ بھی پڑھتے ہیں، سخت بھی کرتے ہیں اور وصل بھی کرتے ہیں. بسملہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہی ہے، یعنی پہلا سورہ مکمل کر کے پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ، تینوں کے درمیان وقف کریں گے. پہلا سورہ پڑھ کے وقف کریں گے، پھر بسملہ پڑھیں گے، پھر سورہ. دوسرا طریقہ ہے سورہ کا آخر بسملہ اور سورہ ملا کر تینوں ایک سانس میں پڑھیں گے. اور تیسرا پہلا سورہ مکمل کر کے وقف کریں گے اور اس کے بعد بسملہ اور سورہ ملائیں گے. یہ پہلا طریقہ ہے جس میں بسملہ پڑھتے ہیں. دوسرا ہے سخت، یعنی پہلا سورہ ختم کر کے دوسرا سورہ ملانا ہے تو اس کے بیچ میں سخت کریں گے. اور تیسرا طریقہ ہے پہلا سورہ مکمل کر کے دوسرا سورہ اسی سانس میں شروع کریں گے، وہ ہے وصل. تو ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تینوں طریقے ہیں، بسملہ بھی ہے، سخت بھی ہے اور وصل بھی ہے. دوسرا اصول ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مد کے بارے میں ہے. مد میں ان کے پاس مد واجب جو ہے تو توسطی ہے، یعنی 4 حرکت. مد جائز بھی توسط ہے اور مد لازم طول ہے. یہ 4 حرکت، یہ بھی 4 حرکت اور یہ 6 حرکت. مد عارض میں 3 ہے، قصر 2 حرکت، توسط 4 حرکت اور طول 6 حرکت. اس کے بعد تیسرا اصول ہے حمزتین من کلمہ. حمزتین من کلمہ یعنی ایک کلمے میں 2 حمزے جمع ہو جائیں. یعنی مثال یہ ہے انذرتہم، تو یہ انذرتہم اور ایسے 2 حمزے ایک ساتھ جمع ہو جائیں. پہلا حمزہ اس میں حمزہ استفہام رہتا ہے، حمزہ استفہام، اور اس کے بعد یہ تحقیق حمزہ ہے انذرتہم. تو اس طرح اگر 2 حمزے ایک کلمے پر جمع ہو جائے تو اس کو ہم حمزتین من کلمہ کہتے ہیں. اس میں 3 وجہ ہیں. ایک، دونوں حمزے فتح ہو سکتے ہیں، پہلا حمزہ فتح دوسرا حمزہ فتح. دوسرا کیس پہلا حمزہ فتح دوسرا کسرہ. اور تیسرا جو ہے دوسرا حمزہ ضمہ، یعنی پہلا فتح
پہلا حمزہ فتح. تو عموماً یہ پہلا حمزہ جو ہوتا ہے حمزہ استفہام یہ ہمیشہ فتح ہی ہوتا ہے، صرف دوسرے حمزے کی حرکات بدلتی ہیں، کبھی فتح آتا ہے، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ. تو اگر ایسا کیس ہے کہ دونوں حمزہ فتح والے ہیں انذرتہم، تو اس میں جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہشام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دونوں کے پاس تھوڑا فرق ہے. پہلا جو ہے ہشام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے ادخال تسہیل، یعنی یہ انذرتہم تھا تو پہلے حمزہ استفہام کے بعد ایک الف ڈالیں گے یہاں پر، تو یہ ہو جائیں گا، اور دوسرے حمزے کی تسہیل کر دیں گے، اس کو نرم پڑھیں گے، تو یہ ہو جائیں گا انذرتہم انذرتہم انذرتہم، یعنی پہلا دو حرکت، اس کے بعد دوسرے حمزے کو نرم پڑھیں گے، تو اس کو بولیں گے ادخال تسہیل. اور دوسرا طریقہ ان کے پاس ادخال تحقیق ہے، یعنی الف تو داخل کریں گے لیکن دوسرے حمزے کو نرم نہیں کریں گے. انذرتہم انذرتہم، یہاں پر جو تھا انذرتہم یہاں نرم کر دیے تھے، یہاں پر انذرتہم. تو یہ اگر دونوں حمزے فتح والے ہیں تو ہشام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو طریقے ہیں، ادخال تسہیل اور ادخال تحقیق. اور ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کلمہ بلا ادخال صرف تحقیق سے پڑھا جائے گا، انذرتہم، جیسے حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا جاتا انذرتہم. اس کے بعد دوسرا کیسے، دوسرا حمزے پر اگر کسرہ ہو، مثال اس کی ہے انا، تو یہاں پر پھر ہشام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے الف داخل کرنا ہے لیکن تسہیل نہیں ہے، تو یہ انا انا. اور دوسری وجہ ہے بغیر ادخال کے انا انا، تو یہاں پر انا اور ادھر انا. فرق اس میں صرف یہ ہے کہ یہاں پر اگر دونوں فتح ہو تو ان کے پاس پہلا جو کنڈیشن ہے اس میں تسہیل ہے اور اس میں تحقیق ہے. اس کے بعد ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف تحقیق ہے انا. اور تیسرا کیس ہے اگر دوسرا حمزہ ضمہ ہو، پہلا حمزہ تو ہمیشہ پتہ ہی رہے گا، دوسرا ضمہ رہے گا، تو اس میں یہی وجہ ہے جو یہاں پر ہے، یعنی تحقیق ادخال اور تحقیق بلا ادخال. تحقیق ادخال یعنی انبئکم تھا تو یہاں پر پہلے ایک الف بڑھا دیے اور اس کے بعد دوسرے حمزے کی تحقیق انبئکم انبئکم، یعنی ادخال تحقیق. اور دوسرا ہے بغیر ادخال کے تحقیق انبئکم. تو یہی دو وجہ ہیں، اور ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف تحقیق ہے انبئکم انبئکم. تو اس طرح آج ہم نے ابن ذکوان ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اصول دیکھے. پہلا بسملہ بین السورتین، دوسرا مد، اور تیسرا حمزتین من کلمہ. صدق اللہ علیہ.